الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے، رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین، بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ ذرا تیزی وقار، آج 9 جولائی سن 2021 ہم جمعے کی نشست کے لیے جمع ہیں، اور عنقریب جو ہے ایک بہت ہی بابرکت مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، جس کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ بڑی ہی اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے یا کر کے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور وہ کام ہیں کہ جو انہوں نے سر انجام دیے تھے، تو اللہ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو شاعر بنا دیا، عبادت بنا دیا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار دفعہ آزمایا ہے، انہی کی آزمائشوں کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن سنا کر ان سے سبق حاصل کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ کائنات کے لوگوں یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی زندگی۔ 2 انبیاء کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کی زندگیاں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، اور دوسرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قدم قدم پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، اور یقیناً دوست اپنے دوستوں کی آزمائش کر لیا کرتے ہیں، آزما لیا کرتے ہیں، اور پھر جس قدر کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسی قدر اس کو آزما لیتے ہیں، اور جو اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں وہ
آزمائش آنے پر شور شرابہ واویلا نہیں مچاتے، بلکہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامتے ہیں اور اللہ کو راضی کر جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بار بار آزمایا۔ ہم نے قدم قدم پر اپنے خلیل کی آزمائش کی تھی۔ الہ العالمین کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ خلیل علیہ السلام آزمائشوں پر کس قدر پورا اترتے رہیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں میرا پیارا خلیل ہمیں خوش کرتا رہا ہے، پورا اترتا رہا ہے، نتیجتاً کامیاب ہوتا رہا ہے۔ ایک اور مقام پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم وفاؤں کے بادشاہ تھے۔ ہر قدم پر جب بڑے بڑے دوستوں کو چھوڑ جاتے ہیں، مصیبتوں میں اکثر یاروں کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن الہ العالمین نے فرمایا کہ میرا پیارا ابراہیم ہر وقت وفادار بن کر کے رہا ہے اپنے رب کا، وفا شعاری کا حد کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے کن کن مقامات پر حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام کو آزمایا؟ سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت توحید دینا بہت مشکل کام ہے، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، یار چھوڑ جاتے ہیں، اپنے بیگانہ ہو جاتے ہیں، کنبے قبیلے والے دشمن بن جایا کرتے ہیں۔ جب کسی کو آپ دعوت دیں گے اور توحید جیسی دعوت یہ دعوت دیں گے تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کو چھوڑتے ہوئے کھسکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، قرآن پاک نے اس کی منظر کشی کی ہے، بڑا دل نشین دعوت کا انداز تھا، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے والد گرامی کو باپ کو سمجھانا چاہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، لازوال اور لا ریب بے مثال کتاب میں میرے پیغمبر کا، میرے نبی کا، سچے نبی ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے نا۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ انہوں نے اپنے والد کو دعوت توحید پیش کی، کہتے کیا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، لما تعبدو، کیوں تم عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، کسی نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے تو گڑھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تو ان کو بنایا ہے، یہ جو تم بت پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں یا ابت انی قد جانی من العلم
لم یأتک فاتبعنی یہدک صراطا سویا۔ اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی نبوت کا علم ہے میرے پاس، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، آؤ نہ میری پیروی کیجئے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھے رستے کی طرف لگانا چاہتا ہوں، آئیے نہ چھوڑ دیجئے، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت کو چھوڑ دیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا دشمن ہے، رحمان کا نافرمان ہے، بدبخت، آپ اس کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ آؤ نہ میں تمہیں صراط مستقیم سمجھاؤں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ میرے پیارے ابا جان، شیطان کی پوجا چھوڑ دیجئے، یہ بت پرستی چھوڑ دیجئے، جن کو آپ خود بناتے ہیں، خود گڑھتے ہیں، ان کی عبادت چھوڑ دیجئے، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تمہارے حاجت روا نہیں ہو سکتے، تمہاری بگڑی بنانے والے نہیں ہو سکتے، مشکلات میں تمہاری مدد کرنے والے نہیں ہو سکتے، تمہاری ڈوبتی کو پار لگانے والے نہیں ہو سکتے، یہ سارا کچھ کرنے والا میرا رب ہے، رحمان ہے، جو الرحمن علی العرش استوى، مستوی عرش پر ہے، عرش والا ہی سارا کچھ کرنے والا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی عبادت نہ کیجئے، اگر ایسے کرتے رہیں گے تو عذاب آئے گا کس کا؟ رحمان کا عذاب آئے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے رحمان، بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، لیکن جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو پوجتا ہے، حقیقی رب کو، اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے در پہ جاتا ہے تو وہ مشرک ہے، اس کے لیے اللہ کی صفت رحمان نہیں ہے، اللہ نہ رحمان ہے اس کے لیے، نہ رحیم ہے، بلکہ ایسے بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ابدی جہنمی ہے یہ۔ اس لیے یہ نقطہ بیان کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی پوجا چھوڑ دیجئے۔ اب باپ جواب دیتا ہے، اب دیکھیے کتنا دل نشین جو ہے پیغام ہے توحید کا، یہ نہیں کہا کہ یا مشرک، اے مشرک میرے باپ، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، بلکہ ہمدردی تھی، اور ایک مبلغ، ایک داعی اور ایک تبلیغ کرنے والا، اس کی سب سے پہلی خوبی اور اچھی صفت یہی ہونی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر ہمدردی ہو، نہ کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کو شکست دینا مقصود ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ہمدردی کے طور پہ سمجھانا چاہا تھا، اس لیے اتنا دل نشین، اتنا پیارا لہجہ جو ہے اور لب و لہجہ استعمال کیا ہے، قرآن نے اسی انداز کو جو ہے قرآن بنا کر کے نازل فرمایا رب نے۔ اب باپ جو ہے وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ کہتا ہے ابراہیم تو میرے خداؤں سے مجھے دور کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں ان بتوں سے دور ہو جاؤں جو میری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے بتلا چکے ہیں کہ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ تو چاہیے تو یہ تھا جواب دیتے، کیوں نہیں، ابھی میں آپ کو نظارہ کراتا ہوں، میں ان کو ابھی بلاتا ہوں، کیا لینا چاہتے ہو، جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن مشرک تھا،
عقل ماری ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے آگے سے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہتا ہے تو مجھے دور کرنا چاہتا ہے ان سے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے گھر سے نکل جا، یہاں سے چلا جا، اگر نہیں جائے گا تو مار مار کے رجم کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فکر مندی کی تھی، سمجھایا تھا کہ ابا جان آ جائیے بات شرک سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جس بات پہ غصہ آتا ہے وہ شرک ہے، اور اس شرک سے بچاتے رہے، لیکن آگے سے سخت جواب مل رہا ہے کہ آگے سے تم نے مجھے اس کام سے روکا، یعنی معبودان باطلہ کی عبادت سے روکا، تو پھر میں تجھے مار دوں گا۔ جان کا دشمن باپ ہے سگا، تو یہ سب سے پہلا امتحان ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر مشرک کے ساتھ ایک موحد کا گزارا نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی باپ آزر جس کا نام اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، کیا تم ان کو پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ بہرحال قرآن نے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے الہ العالمین تیرا وعدہ تھا مجھ سے کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، تو میرا پیارا ہے، دوست ہے، تو اللہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے، یہی تو رسوائی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے ابراہیم یہ مشرک تھا، تم واحد تھا، تیرا اور اس کا جوڑ کیا ہے؟ کیسا جوڑ آپ بناتے ہو؟ آپ دیکھیے اپنے قدموں کی طرف۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اس کو ذلیل اور گندا جانور بچھو گندگی کے اندر لت پت پاؤں کے اندر دیکھیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ جانور ہے، دھکا مار دیا جائے گا جہنم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، شرک اتنی بڑی غلاظت ہے کہ اللہ ہر کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مشرک کا شرک اس کو برداشت نہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے ایک پیغام جاری کر رہے ہیں، کہتے کہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، گھر سے نکل جانے کا باپ کہہ رہا ہے، اب آگے سے مقابلہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ تیری اتنی جرت، بوڑھا باپ ہے میں جوان ہوں، مجھے نکالتا ہے تو خود ہی چلنا اس گھر سے، کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ہماری بھی تربیت کرتے گئے، قیامت تک انسانوں کی تربیت ہو گئی ہے، سامنے باپ ہو نہ حق بھی کچھ کہہ دے، حتیٰ کہ مشرک کیوں نہ ہو اس کے سامنے بھی کیسے پیش آنا ہے۔ کیا کہتے ابراہیم علیہ السلام سلام علیک ساستغفر لک ربی، میرے باپ جی میں تو جا رہا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں سلامتی کی، آپ سدا سلامت رہیں۔ یہی میرے عزیز دوستو یہی نتیجہ تھا کہ آگے اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد دی تو اتنی ہی فرما بردار تھی، آپ کے حکم کے اوپر جان نچھاور کرنے والی۔ کہتے ہیں میں ان قریب اللہ سے آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دعا پڑھتے ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن یہ پہلے کہا کرتے تھے، بعد میں اللہ نے منع فرما دیا۔ کسی نبی کے لیے
لائق نہیں ہے، کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے۔ 11واں سپارہ سورہ توبہ ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم، کسی بھی نبی کے لیے لائق نہیں ہے، کسی مومن کو یہ بات زیبا نہیں ہے کہ اس کا چاہے کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو کیا مشرک، اللہ سے شرک کرنے والا، اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اللہ نے روک دیا تھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اب دیکھیے یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ ہر بات معاف ہے لیکن شرک معاف نہیں ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد انسان شرک نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا رب کائنات نے سورہ یوسف کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے ہی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگا لیجئے، اپنے اپنے گریبان میں ہمیں جانچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی غلاظت کا ذرہ تو نہیں پایا جاتا؟ کیا ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس بھائی کام ہو جائے گا، بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، کلمے کے ساتھ ساتھ جو ہے اعمال بھی ویسے ہی کرنے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا حاصل ہے جب دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر کلمہ پڑھ لے، ادھر تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، وعدہ کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ملک پاکستان ہے، کوئی ایسا گلی محلہ نہیں ہے جہاں پر کوئی جو ہے کسی کا مشکل کشا اور حاجت روا نہ بیٹھا ہو یا بنایا ہوا نہ ہو۔ یہ بات میں نے اوپن کی ہے لیکن یہ تلخ ضرور ہوگی، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نے اوروں کے جا کر کے آستانوں کو جو ہے وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو تمہارے خدا کے کارخانے سے نہیں ہو سکتا؟ جب وہاں سے نہ ہو، ایک در بندہ تب ہی چھوڑتا ہے جب وہاں سے کچھ بن نہ پا رہا ہو تو چلو بھئی اگلی جگہ پر ترلا مار دیتے، لیکن وہ تو کہتا ہے کبھی آؤ تو صحیح، کبھی آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، ہمارے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اگر ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں، ہر بندہ اپنی آرزوئیں خواہشات اس کے سامنے پیش کرے، وہ سب کی ضرورت کے مطابق خواہش کے مطابق دیتا جائے گا، اتنی بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی تم سمندر میں ڈبو کر باہر نکالو جتنی پانی میں کمی آئے، اتنا بھی نہیں آئے۔ تو پھر اس کا دربار چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھریں تو یہ ہماری ناکامی ہے، بدقسمتی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش یہ ہے۔ اس کے بعد قوم کو جا کر کے خطاب کرتے ہیں۔ اب قوم والے میلے پر جا رہے ہیں، کوئی سالانہ ان کا کوئی لگتا تھا کہ آئیے ہمارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی انی سقیم، میں تو نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، مجھے بیزاری ہے ان کاموں سے، میں نہیں جاتا جہاں کھیل تماشا ہو، جہاں پر جو ہے موسیقی کے آلات ہوں، بانسری بجائی جائے، ڈھول دمکا ہو، اللہ والے وہاں پر نہیں جایا کرتے۔ اللہ والوں کے لیے اگر دل کا سرور، آنکھوں کا نور ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ اللہ والوں کو، مومنوں کو نہیں باتی، ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ ان کے دلوں پہ اثر کرتا ہے تو رب کا قرآن کرتا ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ ان کو سرور نہیں آتا۔ جن کو کسی اور کام میں آتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ ہر کچھ ہو سکتا ہے، نہ رب کا ولی ہو سکتا ہے نہ مومن ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ انی سقیم، میں نہیں جاتا، میں بیزار ہوں، طبیعت میں بے چینی آ گئی کہ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو، میرے رب نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیز دوستو، اب قوم چلی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لمبا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، ان کے بتوں کو جا کر کے پہلے زبان سے سمجھاتے رہے ہیں کہ بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
پھر عملی طور پر سمجھانا چاہا کہ ویسے سمجھ نہیں آئی، شاید ایسے ہی آ جائے۔ جا کر کے کلہاڑا پکڑا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کی بازو کو توڑ مڑوڑ کر کے پرے پھینک دیا۔ جو بڑا تھا اس سردار کے کندھے کے اوپر جو ہے لٹکا دیا اپنا کلہاڑا کہ قوم آئے گی کہیں گے شاید اسی نے کر دیا ہے۔ یہ سارے لاچار تھے، یہ بڑا تھا، سردار تھا، کھانے پڑے ہوئے ہیں، نظر و نیاز ان کے آگے رکھ کر کے گئے تھے، لیکن وہ کیسے کھاتے؟ وہ تو کھاتے نہیں۔ بہرحال کسی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ان کے بارے میں بری بری باتیں کرتا تھا، لگتا ہے اسی نے یہ کیا ہے۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ بہرحال قصہ مختصر ہے کہ نمرود کے سامنے، بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے ابراہیم علیہ السلام کہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو پھر اس کو ایک آگ جلاؤ، اس کے اندر پھینک دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو۔ کن کا بدلہ؟ معبودوں کا، خداؤں کا، رب کا، اپنے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں مشکل کشا، حاجت روا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اب ان کی مدد ہم نے کرنی ہے۔ اور رب کی مدد کی بھی کسی کو، لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، رب کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ رب نہیں ہو سکتا جس کو مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ اب یہ کہتے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود مدد کرتا ہے یا مدد کرواتا ہے؟ بہرحال انہوں نے پھینک دیا، آگ میں جلائی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان سے نہیں پھرے، کوئی جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ تیار تھے۔ اور فرشتے جب آئے تھے بچانے کے لیے تو کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ جائیے، جس کے نام سے ادھر آیا ہوں، جس کے لیے آیا ہوں، وہی مجھے نکالنے والا ہے، وہی نکال باہر کرے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دے دیا ہے آگ میرا خلیل آیا ہے، میرا دوست آیا ہے، میرے نام کی خاطر آیا ہے، میرے نام کی وجہ سے آیا ہے۔ آگ پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ اس کی اب فطرت تو ہے کہ جلا کے راکھ کر دے میرے عزیز دوستو، لیکن وہ بچانا چاہے تو آگ بھی جلا سکتی نہیں ہے۔ اپنے خلیل کو اللہ نے بچایا آگ سے، اللہ نے سزمین سے بھی نکالا اپنے پیارے خلیل کو۔ اب مانگتے ہیں ربی اب لی من الصالحین، مانگتے 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 عرصہ گزر گیا ہے، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک غلام بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ اب بیٹا جب ہو گیا ہے، اب اللہ کا پھر حکم آ جاتا ہے کہ بس جی یہاں سے ان کو لے چلیے نا۔ کدھر لے کر کے جانا ہے؟ وہی وادی جس کو آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وہ وادی تھی جہاں نہ سبزہ ہے، غیر آباد، تپتی دھوپ، وہاں کو چل دیے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے۔ اب تپتی دھوپوں میں چل رہے ہیں، تپتے صحراؤں میں۔ کسی نے کہا نہ کہ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، مؤسس جنہوں نے ہونا تھا زمین آسمانوں پر، چلتا ہی گیا تپتے صحرا کے سینے پر، جہاں انسان موت کو ترجیح دیتا تھا جینے پر، وہ ایسا صحرا ہے وہاں پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مانگ 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 کر کے لیا تھا اللہ سے، لیکن اللہ نے پھر آزمائش کر لی اپنے پیارے خلیل کے۔ اب وہاں چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، جنگل بیابان ہے، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ جانور نہ درندے نہ چرندے نہ پرندے، کچھ بھی وہاں تو
تو موجود نہیں، حتیٰ کہ پانی بھی موجود نہیں ہے، پانی تک موجود نہیں ہے۔ اب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کہ ہمیں کدھر چھوڑے جا رہے ہو؟ مانگ مانگ کر کے تو اللہ سے لیا تھا یہ لاڈلا، اب چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، اور وہ بھی جو ہے روشن ضمیر آپ کی زوجہ محترمہ تھی، اللہ کی ولیہ، اللہ کی بندی تھی، کہنے لگی یہ تو بتاؤ خود چھوڑ کے جا رہے ہو مرضی سے یا اس کی مرضی ہے؟ آپ نے پھر بھی جو ہے اپنے لبوں کو نہیں ہلایا بلکہ اشارہ کر دیا کہ ہاں اسی کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر کہتی ہیں کہ جائیے جائیے، خوب جائیے، وہی ہمارا نگہبان ہوگا۔ آپ جائیے، تھوڑی سی سائڈ پہ ہٹتے ہیں تو چند دعائیں کرتے ہیں، چند دعائیں اللہ سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ الہ العالمین، میں اپنی آل اولاد کو، یہی میری کل متاع ہے جو تیرے نام کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایسی وادی کے جہاں پر کوئی سبزہ ہی نہیں ہے، جنگل بھی کسی کو کہا جاتا ہے، جہاں پر نہریں جاری ہوتی ہیں، چشمے چلا کرتے ہیں اور ترہت ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی وادی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لیکن اللہ تیرا محترم گھر قریب ہے، اس کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ وجہ بھی بیان کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری آل اولاد نمازی بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی فکر تھی کہ میری اولاد نمازی بن جائے، عبادت گزار بن جائے۔ آج ہم سارا کچھ تو سوچتے ہیں اولاد کی خاطر، لیکن اولاد کے لیے یہ بھی کبھی قسمت والے نہیں سوچا ہوگا کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ اب کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ محترم گھر کے قریب، وجہ نمازی بنانے کی ہے۔ آج سوسائٹیوں کے اندر ہم گھر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ مسجد کا کوئی اہتمام نہیں کرتے کہ مسجد بھی قریب ہے کہ نہیں، وہ میرے بچے مسجد میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کوئی سوچتا ہوگا الا ماشاءاللہ، نہیں تو اس رولے سے نعوذ باللہ دور ہی گھر خریدے جاتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا مولوی نہ بن جائے، وہ نمازی نہ بن جائے۔ دیکھو انبیاء کیا مانگتے رہے ہیں کہ اللہ ان کو نمازی بنا دینا، تیرے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو نے کہا میں نے چھوڑ دیا ہے، مقصد تیری رضا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کل کو یہ میری گدی چلے گی، سجادہ نشین بنا کر کے میں جا رہا ہوں، تویز گنڈا کیا جائے گا، نہیں، تیرے نام کی بلندی کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرا کلمہ بلند ہوگا، لوگوں کو تیری طرف یہ رغبت دلائیں گے، تبلیغ کریں گے، تو میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد تھا۔ پھر ساتھ اور دعا کرتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ الہ العالمین، یہ دو افراد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میں تیرے سے التجا کرتا ہوں، ساری دنیا کے لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دے، اس گھر کی طرف تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ادھر کو آئیں سارے۔ اب دیکھیے وہ دو تھے اور اب ہر سال لاکھوں وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں پر موجود ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بلا مغالطہ وہاں پر طواف کیا جاتا رہا ہے۔ اب حالات تھوڑے سے کمزور ہو گئے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا پھر، ان مع العسر یسرا، یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ اللہ سے دعائیں کیا کیجئے نا، الہ العالمین تو اتنا ہم سے ناراض ہو گیا کہ تو نے اپنا محترم گھر ہی ہم پر بند کر دیا۔ یہ اللہ کی یقیناً ناراضگی ہے، نہیں تو وہ گھر کبھی بند نہیں ہوا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور اسی وجہ سے وہاں پر رش تھا جو اب ختم ہو رہا ہے۔ اللہ وہاں کے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، سائل میں بھرے ہوئے ہیں، ہر ملک کی اکنامی جو ہے، اکانومی
کرونا کے اندر پیچھے کو گئی ہے سینموں کے طور پر، فحاشی کے طور پر، لیکن اس کی آگے گئی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر گانا بجانا ہے تو ان کے ہاں کوئی جو ہے کرونا شرونا نہیں ہے۔ اگر طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے تو محدود لوگ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک اور دعا کی، کہتے ہیں لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ ان کو رزق بھی دے اور کس کا پھلوں کا رزق عطا فرما۔ انسانی عقل سوچتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کہاں کیا مانگتے پھرتے رہے ہیں کہ پانی تھا نہیں اور پھل کہاں سے آئیں گے؟ پھل تو وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہو، سبزہ ہو، درخت اگتے ہوں اور کبھی خود بھی اگ جاتے ہوں، ٹھنڈے علاقے ہوں اور پھل اگتے ہیں۔ تو وہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ زمزم بھی بعد میں نکلا تھا جب چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ کہاں کیا مانگتے؟ انسانی فطرت یہ پوچھتی ہے، ذہن پوچھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ تو ابراہیم جیسی شخصیت علیہ السلام جواب یہی دیتی نظر آتی ہے۔ اور تم یہ سوچتے ہو کہ ابراہیم کہاں کیا مانگ رہا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کہاں کس سے مانگ رہا ہے؟ اور وہ ان اسباب کی محتاج تو نہیں ہے، اور یقیناً ساری دنیا کا پھل وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور یقیناً اور بلا مبالغہ یہ بھی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جگہ جو ہے وہاں جا کر کے پھلوں کی تر و تازگی اسی طرح برقرار رہتی ہے، اس کا ذائقہ اسی طرح برقرار رہتا ہے کہ گویا کہ جیسا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں بھی نہ ہو۔ یہ دعائے خلیل کا اثر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے آزمائش کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ بچہ دوڑنے لگا ہے تو پھر اللہ نے دیکھا کہ بچے کی پیار میں، محبت میں میرا دوست لگا رہتا ہے۔ پھر آزمائش کی کہ دیکھیے جاؤ اس کو وادی مزدلفہ اور عرفات میں لے جائیے اور وہاں جا کر کے ان کو ذبح کیا جائے۔ خواب تھا۔ اب اپنے بیٹے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے بیٹا جی، میں نے دیکھا ہے کہ میری چھری ہے اور آپ کی گردن ہے اور میں چھری چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! چشم فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ تاریخ اس کے علاوہ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی کہ کسی باپ نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے کا اظہار کر دیا، اور بیٹا بھی وہ کہ جس کو مانگ 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 کر کے لیا تھا اور بڑھاپے کا سہارا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کا قرآن اس بات کا اظہار فرماتا ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ میرے بیٹا جی، میں نے دیکھا ہے خواب میں، خواب دیکھا ہے میں نے، آپ کی گردن پہ میں چھری چلا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دل سے پوچھ کر بتلائیے نا۔ بیٹا جی کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ دیر کس بات کی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا، فرمایا جس کا حکم دیا گیا ہے۔ پتہ تھا کہ انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے تو اس لیے بھی کہا ہے بیٹا کہ تیرا بچپنا ہے، کہیں بے صبری نہ آ جائے، ابھی تو نے کہا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ گھبرائیے نہ، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ اتنے فرما بردار اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے رہے ہیں۔ اس نقطے کو میرے عزیز دوستوں ملحوظ خاطر رکھیے۔ بہرحال آپ جا کر کے لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ باپ نے بیٹے کو جو ہے ذبح کرنا چاہا، چھری پھر جاتی ہے،
لیکن جب آنکھیں کھولتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تو نے بار بار آزمایا، اس دفعہ بھی میں کامیاب ہوا ہوں، خوشی کا ترانہ بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کہانی الٹ ہے کہ بیٹے کی جگہ پر ایک دمبا کٹا پڑا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے ابراہیم تجھے سلوٹ ہے، سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو نے مجھے اتنا خوش کیا، میں نے قدم قدم پر تجھے آزمائش کی ہے، آزمایا ہے، ہر قدم پہ تو کامیابی کے جھنڈے گاڑتا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں میرے پیارے دوست، میرے خلیل، میرے وفادار نے یہ ساری صفات اللہ نے اپنے خلیل کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ اس قدر جلیل القدر میرا یہ پیغمبر تھا، میرا یہ نبی تھا، فرمایا کہ ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ایک بیٹے کی قربانی کرنی چاہیے، اس کے نام پر اللہ نے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی۔ تو اللہ کے لیے مرنا چاہیے، اللہ کے لیے مرنا سیکھیے، اللہ کے لیے جینا سیکھیے، آزمائشوں کے اندر اللہ سے مدد مانگیے، صبر کا دامن نہ چھوڑیے، یقیناً جو اللہ کے لیے آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح اللہ اس کا نام چمکاتے ہیں، اور آخری دنیا تک جو ہے، آخری انسان تک اس کا نام چمکتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہمیں حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، ان کی سیرت کو اپنائیے، ان کی ذات کو اپنائیے، ان کے اعمال کو اپنائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم زندہ حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔